السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اور تمہیدی گفتگو نہ کہتے ہوئے اصل مدعا اور اصل مقصد پر آپ حضرات کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 3 قسط ہمارا بیان آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ کل بھی ایک سوال تھا عید میلاد النبی کی خوشی پر، تو اس کا جواب بھی دیا گیا۔ آج پھر ایک اور سوال وہ حضرات بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اسی سوال سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تولد شریف ہوا، اسی دن تو حضور کا وصال شریف بھی ہوا، تو تولد کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ حضرات، سب سے پہلی بات اور بنیادی بات اپنی گفتگو کرنے سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تولد اور ان کا وصال الحمدللہ یہ دونوں ہم امتیوں کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی ہم اہل سنت والجماعت کے لیے رحمت ہے، اور ان کا تولد شریف بھی ہم اہل سنت والجماعت کے لیے رحمت فضل ہے اور نعمت ہے۔ اور یہ بات اصولی طور پر ظاہر ہے، ثابت ہے، واضح ہے کہ نعمت کی آمد پر خوشی منانا چاہیے۔ اس نعمت کے گم ہو جانے سے، یا اس نعمت کے ہاتھ سے چلے جانے سے، یا اس نعمت کے فوت ہو جانے سے غم منایا جاتا ہے۔ جس نعمت کے وجود سے تو فائدہ ملتا تھا، لیکن اس کے جانے سے فائدہ نہیں ملتا ہے، تو اس نعمت کے فوت ہونے سے غم مناتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی صاحب کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، منتیں مانی، اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر دعائیں مانی، منتیں مانی، یا اللہ حضور کا صدقہ غوث پاک کے صدقے میں ہمیں اولاد دے۔ اولاد ہو گئی، کچھ دن کے بعد یا ہوتے ہی فوراً پھر وہ اولاد فوت ہو گئی۔ اب یہاں میں ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو غم منانا چاہیے، اور غم منانے کے لائق ہے بھی، چونکہ یہ نعمت تو اللہ نے دیا، پھر وہ اپنی قدرت سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہی حکیم ہے، وہ جانتا ہے کیوں بلایا اور کیسے کیوں بلایا۔ تو اب یہاں میں ماں باپ کو غم اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہ نعمت آئی تھی تو ٹھیک تھی، لیکن چلی گئی، تب اس کا فائدہ اس کو جس طرح سے زندہ دیکھ کر خوشی ملتی تھی، مرنے کے بعد تو خوشی نہیں ملے گی نا۔ تو نعمت تو اولاد بھی ہے، لیکن اس کے غم اور اس کے فوت ہو جانے سے غم ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو لاحق ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ میرے آقا کا آنا بھی امتیوں کے لیے نعمت ہے، اور میرے آقا کا وصال کر جانا بھی امتیوں کے لیے نعمت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو آپ نے بڑی وجدان اور جذبات کی بات کہہ دیا، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کا تولد بھی امت کے لیے نعمت اور رحمت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی امتیوں کے لیے رحمت اور نعمت ہے؟ جی، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم اوروں کی طرح بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے جناب۔ اور بالخصوص ان حضرات کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کو لے کر ربیع الاول شریف میں واویلا مچاتے ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بولے بھالے سیدھی سادی امتی قوم
ان کی اس واویلا میں کچھ بہک بھی جاتے ہیں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوائی بات نہیں کرتے. الحمدللہ اس کے لیے ہم دلیل رکھتے ہیں. الحمدللہ اس کے لیے ہم دلیل رکھتے ہیں. اور وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. اور یہ حدیث پاک کے پہلے حوالہ جات سن لیجئے، ورنہ آپ صرف متن حدیث سن کر ہمارے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کریں گے. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ عزیز ہے، یہ غیر مشہور ہے، یہ خبر احد ہے، یہ خبر واحد ہے، وغیرہ وغیرہ. نہ جانے کہاں سے کیسی جو ہے حدیث کی اصطلاحات کو بیان کر کے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے اس حدیث پاک کی تشریح اور ان کی متن کو سننے سے پہلے آپ حوالہ سن لیں. جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس حدیث کو حضرت ابن ابی اسامہ نے اپنے صحیح مسند کے ساتھ مسند الحارث میں بیان کیا، جو کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 884 ہے. انہوں نے روایت کیا. دوسری حدیث کی کتاب میں اس حدیث پاک کا ذکر ہے. حکیم ترمذی نوادر الاصول فی احادیث الرسول جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 176 میں امام حکیم ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، صحیح کے ساتھ روایت کیا. اس کے بعد پھر قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 میں اس حدیث پاک کا ذکر کیا، لکھا ہے اپنی کتاب میں. چوتھی دلیل اور حوالہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257 میں اس حدیث پاک کو لکھا ہے. پانچویں دلیل اور حوالہ زین الدین ابو الفضل عراقی نے اپنی کتاب طرح التصریف فی شرح التقریب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 297 میں اسے صحیح اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور چھٹی دلیل اور حوالہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 میں اس حدیث پاک کا ذکر کیا ہے، لکھا ہے. ان کے علاوہ اور اجلہ علماء اکرام اور محدثین اعظام نے اس حدیث پاک کی صحت پہ بات کی ہے اور اپنے کتب حدیث میں ذکر کیا، بیان کیا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت دونوں ہمارے لیے رحمت ہے، دونوں ہمارے لیے فضل ہے، نعمت ہے. اس لیے ہم 12 ربیع الاول شریف کو صرف اور صرف خوشی ہی خوشی مناتے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں مناتے ہیں، چراغیں جلاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، کمکمے جلاتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو حدیث پاک سماعت فرمائی جس میں یہ ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی امت کے لیے رحمت اور نعمت ہے، اور آقا کا تولد بھی آقا کا تولد بھی ہمارے لیے اور ہم امتیوں کے لیے نعمت اور رحمت ہے. وہ حدیث شریف سماعت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون ونحدث لکم وفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. سمجھے آپ؟ اس کا ترجمہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میری امتیوں، میری زندگی، میری حیات آپ کے لیے، تمہارے لیے نعمت ہے. جو تم دین میں نئی نئی چیزیں پاتے ہو اور ہم تمہارے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اس وجہ سے میری حیات بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ نعمت اور رحمت ہے. وفاتی خیر لکم، اور میرا وصال بھی آپ کے لیے اور تمہارے لیے جو ہے نعمت اور رحمت ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ تعرض علی اعمالکم، جب میری امتیوں کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساری امتیوں کے اعمال کو اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے، جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہلے پیش کرو، پھر لے آنا اس کو، پھر لے آنا اس اعمال کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی میری امتیوں کے اعمال میرے پاس میں آتے ہیں، فرماتے فما رأیت من خیر، تو میں اس عمل کے دستاویز میں دیکھتا ہوں کہ میرے امتیوں کے اعمال اچھے ہیں، شاندار ہیں، نیک عمل ہے، اچھے عمل ہے۔ آقا فرماتے حمدت اللہ علیہ، تو اس پر میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ وما رأیت من شر، اور اگر کسی امتی کے اعمال برے ہوتے ہیں، اچھے عمل نہیں ہوتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے، اس اعمال کو، برے عمل کو اچھے عمل میں تبدیلی کے لیے استغفرت اللہ لکم، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، اے اللہ میرے اس امتیوں کے جو برے عمل ہے، مولا تو اس کی مغفرت فرما دے، مولا تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اب بتاؤ میرے دوستو اور بزرگوں، میرے آقا جب دنیا میں ظاہری حیات سے رہیں تو اچھی اچھی چیزیں ہمیں بتائیں، یہ نعمت ہو گئی، اور جب میرے آقا اس دنیا سے جا چکے اور جب ہم برے عمل کرتے ہیں تو یہ صرف ہماری خصوصیت ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر میرے آقا جب میرے برے عمل کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے برے عمل کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری امتی کے اعمال کی مغفرت فرما دے۔ تو میرے آقا کا وصال ہمارے لیے رحمت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال بھی ہمارے لیے رحمت، اس لیے ہم 12 ربیع الاول شریف کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اب میرا خیال سے وہ حضرات سمجھ گئے ہوں گے جو وصال کی رٹ لگا کر اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو وصال کا دن ہے، کیوں خوشی منانا چاہیے، کیوں خوشی مناتے ہیں؟ اب سمجھ گئے نا کہ وصال بھی، میرے آقا کا وصال بھی ہمارے لیے رحمت اور نعمت ہے، اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہے پہلے کہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر خوشی منایا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب یہ ایک سوال کا جواب ختم ہو گیا۔ اب دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہمارے لیے نعمت اور رحمت کیسے ہے؟ اب دوسری بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی حکمت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے روایت کیا، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اللہ اذا اراد رحمت امت من عبادہ قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا وسلفا بین یدیہا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ أَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرُّ عَيْنَيْهِ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرِهِ۔ یہ حدیث پاک، اس کی بھی صحت سماعت کر لیجئے، یہ کوئی ہوائی حدیث پاک کی تلاوت نہیں کیا میں نے، بلکہ اس حدیث پاک کو امام اعظم یعنی فقہ حنفی کے جلیل القدر محدث فقیہ علامہ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح الشفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 میں ذکر کیا بطور دلیل کے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں، حدیث پاک میں حدیث کی سب سے بڑی مقبولیت اور اہمیت یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہو، کمزور ہے، عزیز ہے، نہیں ہے، موضوع ہے، نہیں ہے، وہ بات الگ کی بات ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی حدیث کو کسی امام نے دلیل کے طور پر قبول کر لے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت کردہ حدیث پاک کو حضرت ملا علی قاری اپنی کتاب شرح الشفا میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 میں۔ دوسری بات، اس حدیث پاک کو جس کو میں نے ابھی بیان کیا، امام مسلم نے صحیح میں لکھا کتاب الفضائل میں،
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1791 میں اسی حدیث پاک کو ابن حبان نے صحیح میں بیان کیا ہے. اسی حدیث پاک کو طبرانی نے المعجم الاوسط صفحہ نمبر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 میں اسی حدیث پاک کو بیان کیا ہے. اسی حدیث پاک کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 11-12 میں ذکر کیا ہے بطور دلیل کے. ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کتب میں اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی ہم امتیوں کے لیے رحمت کیوں کریں، کیسے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد رحمت امت من عبادہ، بے شک یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نبی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. اس کے نبی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے اور بلانے کے بعد پھر اس نبی کی امتیوں کے لیے اس نبی کے ذریعے سے سامان شفاعت پیدا فرما دیتا ہے، سامان شفاعت تیار کروا دیتا ہے. اور جب کسی امتیوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے نبی کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر اس کی حیاتی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اس کی امتیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر ان کے ہلاکت کی سبب سے جنہوں نے وہ اپنے نبی کی گستاخی کرتے ہیں یا اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور ان کے احکام کو جھوٹ لاتے ہیں، تو ان کی ہلاکت کے ذریعے سے اس نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا فرماتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب اس سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول شریف میں وصال ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرنا چاہا. یہ حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا جب کسی امت پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتا ہے، رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مہربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس امت کے نبی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے. پھر وہ نبی اپنے امتیوں کے لیے سامان شفاعت پیدا کرتا ہے. یہ سامان شفاعت پیدا کرنا ہم گناہگار امتیوں کے لیے یہی تو نعمت ہے. اور نعمت کے تعلق سے ہم نے پہلے ذکر کر چکے ہیں، ہم نے پہلے ذکر کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت ملنے پر تم خوشیاں مناؤ اور خوشی منانے میں خرچ بھی کرو. اس لیے ہم خرچ بھی کرتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں. لہٰذا اس طرح سے سوال پیدا کر کے اہل سنت کو، بولے والے سنی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش نہ کریں. اور میں ان حضرات کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وصال مصطفیٰ میں غم منائیں یا خوشی منائیں، اور غم کا سہارا لے کر دوسروں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئے، رابطہ کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں حدیث پاک کو پڑھ کر کہ وصال مصطفیٰ امتیوں کے لیے رحمت ہے، امتیوں کے لیے نعمت ہے، اور رحمت اور نعمت کے پائے جانے پر خوشیاں منانا ہے. اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو بھی توفیق ہدایت عطا فرمائے جو وصال مصطفیٰ کو صرف غم مانتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.